السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ گھر میں جب بھائی کی میت کو لایا گیا تھا، ایک کوہرام مچا ہوا تھا اور مجھ پر تو اپنے جان سے پیارے بھائی کی موت کا صدمہ حاوی تھا۔ میں کمرے میں دیوار سے لگی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مجھ پر جان چھڑکنے والا بھائی اب مر گیا تھا، اور یہ اتنی اچانک اور ناگہانی موت تھی کہ ہر کوئی دکھی تھا۔ اللہ جی، یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو، میں نے بین کرتے ہوئے تڑپ کر التجا کی، مگر نہ وہ خواب تھا نہ راہ فرار کا راستہ۔ صحن میں جنازے کی چارپائی پر رکھی میرے بھائی کی میت اور اس کی پٹی سے لگی بین کرتی میری بہنیں اور ماں۔ ابو شاید باہر تھے اور ان پر کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتے تھے۔ بین نے مجھے اور سوگوار کر دیا تھا، میں بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بین میری اذیت کو بڑھا رہے تھے۔ میں نے اسی اذیت کے زیر اثر دردناک آواز میں تڑپ کر بھائی کو پکارا، مگر وہ جو میری ہلکی سی پکار پر دوڑے چلے آتے تھے اب مجھے تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں اٹھے تھے۔ اذیت حد سے بڑھ گئی تو میں نے راہ فرار کا ایک ہی حل ڈھونڈ نکالا تھا اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اسٹور روم میں آ گئی۔ سب اپنے غم میں ڈوبے تھے، کون پوچھتا کہ کہاں جا رہی ہو، اور میں چاہتی بھی یہی تھی کہ کوئی مجھ سے نہ پوچھے۔ میں بس وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی جہاں ان لوگوں کی آواز نہ آئے۔ اسٹور روم میں دادی کا کئی سال پرانا خالی صندوق پڑا تھا۔ وہ صندوق اتنا بڑا تھا کہ اس میں بآسانی لیٹا جا سکتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے عادت تھی کہ جب میرا دل اداس ہوتا اور ماحول سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی تو میں اس میں چھپ جاتی تھی، پھر بھائی مجھے منا کر اس میں سے نکال کر لے جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک بار پھر بھائی کو یاد کرتے ہوئے میں رونے لگی تھی، اور جی بھر کر رونے کے لیے میں نے صندوق کھولا اور اس میں لیٹ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ باہر ہوتے بین بھائی کی میت کے ساتھ ساتھ میری میت پر بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں مر چکی ہوں۔ مجھے کچھ سکون محسوس ہوا تھا کہ شاید یوں ہی اپنے بھائی سے مل سکوں۔ میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک میرے پاؤں پر کچھ چبھا، اور وہ چبھن اتنی تکلیف دہ تھی کہ پورے جسم میں سرائیت کرتے ہوئے مجھے تڑپ کر اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ میں درد سے کرہاتی صندوق سے نکلی۔ اسی وقت میرا درد ختم ہو گیا تھا۔ پھر اچانک میں نے سنا کہ مرد حضرات میرے بھائی کو ان کی آرام گاہ پہنچانے کے لیے اندر آ گئے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے آخری دیدار کے لیے صحن میں آئی۔ میری ماں کو اپنے بیٹے کی موت پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میری بہنیں رونے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سنبھال رہی تھیں۔ میں نے با آواز بلند روتے اپنے بھائی کو رخصت کیا اور دعائیاں دی کہ بھائی کو مت لے جائیں، مگر میری کسی نے نہ سنی، اور میرے بھائی اپنی آخری آرام گاہ کو روانہ ہو گئے۔ گڑیا، اچانک میرے پیچھے سے بھائی کی آواز آئی۔ میں خوشی اور بے یقینی سے مڑی اور بھائی کو مسکراتے دیکھا۔ میں نے خوشی کے مارے چیخ مار دی اور دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ان سے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ محبت سے میرا سر سہلاتے رہے۔ میں جلدی سے مڑ کر امی کی طرف بڑھی۔ امی، آپی، بھائی آ گئے۔ میں نے ان کو بھی بتایا، مگر ان تینوں نے تو جیسے میری بات ہی نہیں سنی اور متواتر روتی ہی جا رہی تھیں۔ میں ان کو چھوڑتی پھپھو کی طرف بڑھی۔ دیکھیے پھپھو، بھائی وہ کہیں نہیں گئے۔ دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکیاں بھرتی پھپھو نے بھی میری بات نہیں سنی۔ ان کی بے حسی دیکھ کر میری مسکان غائب ہو گئی اور اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ بھائی واپس آ گئے تھے اور میری کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کو پکارا، مگر میری کوئی سننے کو ہی تیار نہ تھا۔ میں زور سے چلائی، تبھی آپی بولی، ارے کوئی زیبا کو تو بلا لائے، کہاں ہے وہ؟
آخر میری بڑی آپی کو میرا خیال آ ہی گیا تھا۔ مجھے اطمینان ہوا اور میں نے کہا، آپی میں کب سے تو یہیں کھڑی ہوں، کوئی تو میری سن لے، مگر جیسے میں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب مجھے پکار رہے تھے جبکہ میں ان کے سامنے تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہمیں نہیں سن سکتے گڑیا، بھائی نے سکون سے کہا تھا۔ کیوں بھائی؟ میں تجسس سے بولی۔ اچانک منجلی آپی اسٹور روم سے روتی ہوئی باہر آئیں۔ ہائے ہماری زیبا بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی آواز نے جب یہ سور پھونکا، یہ سن کر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر سب ایک ایک کر کے اسٹور روم کی طرف بھاگے۔ ارے میں یہاں ہی ہوں، میری کوئی تو سن لے۔ میں نے دہائیاں دی مگر شاید رونے کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ میری آواز کسی کو سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں بھی اسٹور روم میں ان کے پیچھے پیچھے لپکی۔ اسٹور روم میں کوہرام مچ گیا تھا۔ امی میرے نام کا ورد کرتے صندوق کے پاس ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں عورتوں کو پیچھے ہٹاتی ان کو سہارا دینے آگے آئی تو صندوق میں خود کو مردہ حالت میں دیکھ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میرے منہ سے نکلتی جھاگ، کھلی آنکھیں اور چہرے کی بے رونقی بتا رہی تھی کہ میرا اس دنیا سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ میں وہیں گر گئی۔ گڑیا، صندوق میں یوں نہ جایا کرو، موذی حشرات بھی ہو سکتے ہیں وہاں۔ مجھے میرے بھائی کی تلقین یاد آئی اور میں اپنی ہی میت پر ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر اچانک مجھے ایک اور جھٹکا لگا اور دیکھا میرا بھائی مجھ پر ذرا جھکا ہوا غصے میں بول رہا تھا، گڑیا باہر آؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں صندوق میں لیٹی پسینے میں شرابور تھی۔ پھر یاد آیا کہ میں بھائی سے ناراض ہو کر اسٹور روم میں آئی تھی اور صندوق میں لیٹ گئی تھی، یعنی میری آنکھ لگ گئی تھی اور یہ سب خواب تھا۔ میں بے یقینی سے اٹھ کر صندوق سے باہر آئی اور ان کے گلے لگ کر بے تحاشا روئی اور کہا، بھائی یہ صندوق جلا دیجئے پلیز، اور اسٹور روم سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ صندوق تو بھائی نے جلا دیا مگر مجھے اس خواب کو بھولنے میں کافی دن لگ گئے تھے۔